الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وقال الله تعالى في موضع آخر وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يزكى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سامعین محترم، آج 22 جمادی الثانی ہے۔ 22 جمادی الثانی کو اس دنیا کی عظیم شخصیت جن کا نام نامی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، 22 جمادی الثانی کو آپ کا اس دنیا سے وصال ہوا تھا۔ آپ کے بارے میں پوری اہل سنت والجماعت کو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ آپ جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم افضل الانبیاء خاتم الرسل ہیں، اسی طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی افضل الامہ ہیں، اور اسی طرح آپ تمام صحابہ اکرام میں سے اعلیٰ اور افضل اور اکمل ہیں، اور پوری امت میں سے سب سے زیادہ پیغمبر علیہ السلام کے قریب ہیں۔ آپ سے اعلیٰ اور افضل کوئی شخص نہیں اس دنیا کے اندر۔ آج دنیا کے اندر ایک بات یہ چل رہی ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے باغ کے اندر جو یہ فرما دیا تھا جنت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لخت جگر فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو، کہ آپ کا باغ فدق کے اندر حصہ نہ دینا، اور اس بات کا اظہار فرمانا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
اس دنیا کے اندر کسی انسان کو وارث نہیں بنا کر جاتے۔ جو مال انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کا ہوتا ہے وہ صدقہ ہوتا ہے۔ تو لوگ آج بڑی عجیب باتیں کرنے لگ گئے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے باغ فدق نہ دے کر ظلم کیا ہے۔ فاطمۃ الزہرا ان سے ناراض تھیں اور اسی ناراضگی کے عالم کے اندر اس دنیا کو چھوڑ کر گئی ہیں۔ آپ اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ بتلاؤ کہ جس کو تم خلیفۃ الرسول کہتے ہو، جس کو تم محمد الرسول اللہ کا جانشین کہتے ہو، اس انسان نے خاتم الرسول کے لگتے جگر کو پریشان کیا، غمگین کیا۔ اس لیے ان کو ہم خلیفہ بلا فصل کیسے مان لیں؟ ان کو ہم رسول اللہ کا جانشین کیسے مان لیں؟ انہوں نے تو لخت جگر رسول کو ناراض کیا ہے، خاتون جنت کو ناراض کیا ہے، تو وہ کس طرح جنتی ہو سکتے ہیں؟ لہذا وہ اختلاف، خطائے اجتہادی جو سیدنا صدیق، سیدنا علی المرتضیٰ اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اختلاف اور خطائے اجتہادی کو منسوب کیا جاتا تھا، آج وہی کہا جا رہا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت معتبر نہیں ہے، یا وہ روایت آپ تک پہنچی نہیں تھی، تو اس لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں وہ باتیں کہی جا رہی ہیں جو باتیں دشمنان اسلام، دشمنان صحابہ کیا کرتے ہیں، وہ باتیں آج ایک ایسے انسان کے لیے جو رفیق غار بھی تھا، رفیق غار بھی، رفیق مزار آج بھی ہے، اور جن کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر، اگر دنیا کے اندر میں کسی انسان کو اپنا خلیل بناتا تو وہ سیدنا صدیق اکبر کا وہ مقام تھا کہ میں ان کو اپنا خلیل اور دوست بناتا، لیکن سیدنا صدیق اکبر میرے صحابی ہیں، میرے تعلق والے ہیں۔ اور فرمایا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، لوگوں کیا تم صدیق اکبر کو معاف نہیں کر سکتے میری وجہ سے کہ میں نے تمام دنیا والوں پر، تمام لوگوں پر ایمان کو پیش کیا، انہوں نے اس ایمان کا انکار کر دیا۔ ایک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی تھی کہ جب میں نے ان کے سامنے دین اسلام کو پیش کیا، ساری دنیا نے مجھے جھٹلایا، لیکن صدیق اکبر نے مجھے نہیں جھٹلایا۔ ان کے بارے میں آج یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی روایت قبول نہیں ہے۔ عزیز دوستو، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بلا فصل ہیں، سنیوں کے سر کے تاج ہیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا فاطمۃ الزہرا، سیدنا علی المرتضیٰ، تمام اہل بیت اس طرح خوش تھے جس طرح سیدنا محمد الرسول اللہ خوش تھے۔ تو اس لیے آج یہ باتیں کہنا
کہ سیدنا صدیق اکبر کی روایت معتبر نہیں. سیدنا صدیق اکبر نے فاطمۃ الزہرا کو دکھایا تھا. سیدنا صدیق اکبر نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو غار حرا کے اندر اپنا خوف کی وجہ سے رو رہے تھے کہ اب کیا بنے گا، کافر سر پر پہنچ چکے ہیں. وہ کافروں کو دیکھ کر رونے لگ گئے تھے. حالانکہ بات تو یہ تھی کہ یہاں جو غم تھا سیدنا صدیق اکبر کو اپنی جان کا غم نہیں تھا، بلکہ اگر کوئی غم تھا تو وہ محبوب خدا کا غم تھا. وہ کوئی غم تھا تو سید الرسول کا غم تھا. تو یہی وجہ تھی کہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں دنیا کے جتنے احسانات ہیں، دنیا والوں نے میرے اوپر جتنا مال خرچ کیا ہے، دنیا والوں نے میرے اوپر کوئی احسان کیا ہے، ساری دنیا کے احسانات کا بدلہ میں اس دنیا کے اندر ان کو دے کر جا رہا ہوں. ایک انسان ایسا ہے جس کے مال نے مجھے بہت زیادہ فائدہ دیا، جس کے احسانات میرے اوپر اس قدر تھے کہ ان کے احسانات کو اللہ کی کریم ذات کل قیامت کے دن اتار دے گی. میں ان کے احسانات نہیں اتار کر جا رہا. ان کے مال نے مجھے اتنا فائدہ دیا کہ ان کے مال کا بدلہ میں اس دنیا کے اندر نہیں دے کر جا رہا. وہ سیدنا صدیق اکبر کا مقام تو وہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چندہ مانگا، مال مانگا، جان مانگی، دولت مانگی، مال و متاع مانگا، سیدنا صدیق اکبر وہ معزز، مکرم اور اعلیٰ اور اکمل شخصیت ہے کہ جنہوں نے اپنے گھر کا سارا مال لا کر محمد الرسول اللہ کے قدموں کے اندر رکھ دیا تھا اور فرمایا، ابو بکر کیا لے کر آئے ہو، کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول، میں اپنا گھر کا سارا سامان لے کر آیا ہوں، گھر والوں کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں. اپنی جان قربان کی، اپنا مال قربان کیا، حتیٰ کہ اپنی بیٹی سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ کے عقد کے اندر دے دیا. اور سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ ہیں کہ جن کے بارے میں سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے ایک غزوہ کے اندر، ایک جہاد کے اندر ایک جماعت کا امیر بنا کر بھیجا. جب میں روانہ ہونے سے پہلے محمد الرسول اللہ کے پاس آتا ہوں، پوچھتا ہوں، اے اللہ کے رسول، آپ کو اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ پیار کس انسان سے ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے یا کسی اور شخص سے؟ کالی کملی والے محبوب خدا خاتم الرسول نے جواب دیا کہ مجھے سب سے محبت اگر ہے تو عائشہ صدیقہ سے ہے. اور اس کے بعد سیدنا عمر بن عاص کہتے ہیں، میں نے پوچھا مردوں میں سے کس کے ساتھ محبت ہے؟ میرے ذہن میں یہ تھا کہ شاید میں اس لشکر کا امیر بن کر جا رہا ہوں، شاید محمد الرسول اللہ میرا نام لیں گے. لیکن فرمایا، اے عمر بن عاص، مردوں میں سے سب سے زیادہ اگر مجھے محبت ہے تو صدیق اکبر سے محبت ہے. تو عمر بن عاص کہتے ہیں، میں نے اور کا نام لیا، آپ نے فاروق اعظم کا نام لیا. اس کے بعد میں نے اپنے خاموشی اختیار کر لی، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا نام سب سے آخر میں آ جائے. تو عزیز دوستو، اسی بات پر میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.